الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے ان مقرب، ان نیک بندوں کی کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے میں گزرا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کے مقام و مرتبے کی، ان کی رفعت و عظمت کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکر ہو، عمل ہو، کردار ہو، گفتار ہو، اخلاق ہو، خدمت خلق ہو، تبلیغ و ترویج ہو، یا پھر عبادت و ریاضت ہو، یہ ہمیں عام مسلمانوں سے اللہ کے یہ نیک بندے جدا، منفرد اور برتر نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ان کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی بایوگرافیز آپ دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہیں، اس کاوش میں ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، شریعت کا نفاذ ہو جائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پرچار ہو جائے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس دنیائے فانی سے کوچ کرنے کے باوجود آج آپ دیکھیں ان کے مزارات پر انوار کے قرب و جوار میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کا آنا جانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کوئی روحانیت پر مبنی مقناطیسی طاقت ہے جو ان بندوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ان مزارات کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ان بندوں کے قریب ہو جاؤ کہ جو اللہ سے قریب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم عظمت اولیاء پر بات کریں گے اور گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کے مقتدر، مستند، جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دونوں ہی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے محمد صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یقیناً استاد العلماء ہیں اور بہت کچھ ہم نے سیکھا اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا بھی خیر مقدم، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اگر بنیادی طور پہ بیسک جو پرائمری لیول کا ایک کوشچن ہوتا ہے مفتی صاحب، اگر یہ فرما دیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اولیاء اللہ کا ہمیں کس انداز سے تعارف ملتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب بھی ولی اللہ کا یا جمع کا صیغہ استعمال کریں اولیاء اللہ، ان کا تصور آتا ہے تو ہماری عوام الناس کا جو ان کی توجہ ہے، ان کا تصور ہے، وہ فوراً اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اتنی کرامات ہوں گی، یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ کرامت، تو کرامتیں فوراً یاد آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ ان کا یہ مقام اور ان کو یہ مرتبہ ملا کیسے ہے، یہ بنے کیسے ہیں، کون سا ایسا پروسیس تھا کہ جس سے یہ گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ذرا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، تو علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے اس بات کو کہ ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینہما ما لیس منہما، فرمایا کہ دو یا اس سے زائد چیزیں ایسی جمع ہو جائیں کہ ان میں کوئی تیسرا نہ ہو، ان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ قرب جو لیا گیا ہے نا، وہ بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ اب چاہے وہ قرب مکان ہو، قرب زمان ہو، نسبت کا قرب ہو، دین کا، یا اسی طریقے سے دوستی کا، یا مدد کا، یا عقیدے کے حوالے سے، یا نصرت کے حوالے سے، وہ قرب ہے اور ان تمام جہتوں کو محاط ہے، یعنی محیط ہے، احاطہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو امام زبیدی نے تاج العروس کی شرح میں یہ لکھا کہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ کا ولی کا مطلب محب، یعنی محبت کرنے والا بھی ہے، ولی کا مطلب الصدیق، دوست بھی ہے، ولی کا مطلب جو ہے وہ الناصر، یعنی
مدد کرنے والا بھی ہے. ولی کا مطلب المالک، مالک بھی ہے، ملک والا بھی ہے. المتصرف، تصرف کرنے والا بھی ہے. تو یہاں یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ولی، اس سے مراد یعنی اس جہت میں، ویسے تو ولایت فقہ میں بھی ایک بحث چلتی ہے، لیکن تصوف کے اعتبار سے کہیں گے تو ولی اللہ مراد ہوگا، اور اس کی جمع آتی اولیاء اللہ. اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ شخص یا وہ جماعت جو اللہ کا قرب حاصل کر کے اس سے دوستی کر چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا بنا لیا ہے. سبحان اللہ. انہیں اپنا کر لیا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لے تو پھر حدیث قدسی آتی ہے نا، جس میں یہ ناصر، متصرف، مدبر، مقتدر، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب کسی کو محبوب بنا لوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا یہ ایسا دوست ہے کہ اس کا عمل میرا عمل ہے. اور فرمایا کہ جب بھی کبھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں محروم نہیں فرماتا، لأعطینہ، میں ہمیشہ اسے عطا فرماتا ہوں. اب قرآن کا کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 65 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے. علامت کیا بتائی کہ غیر مومن نہیں ہوگا، الذین آمنوا، پکا یقین رکھنے والا ہوگا اللہ کی توحید پر بھی، اور نبی علیہ السلام کی جتنی باتیں ہیں سب پر، اور مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ یقین رکھنے والا ہوگا. پھر دوسری بات کیا فرمائی، وَيَتَّقُونَ، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیاوی اور اخروی زندگی میں. اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہ کامیاب لوگ ہیں. میں آخری حدیث پاک پڑھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حدیث پاک میں کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ عبادا، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں کہ روز قیامت انہیں وہ مقام عطا فرمایا جائے گا. یہ نہ نبی ہیں نہ یہ شہیدوں میں سے ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ روز قیامت انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، کہ ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا. انبیاء بھی رشک، جی تو یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء کا مرتبہ ما سوا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہوگا. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہوں گے، ذرا بتائیے تو صحیح. تو اب ان کے اعمال بتائے. فرمایا کہ قوم تحابون فی اللہ، یہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے لیے محبت رکھیں گے، آپس میں کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی اموال کا لین دین نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے. فرمایا خدا کی قسم روز قیامت ان کے چہروں پر نور ہوگا، اور ان کے لیے نور کے منابر ہوں گے کہ جن پر یہ بیٹھیں گے. اور فرمایا اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جس دن لوگ خوف کھا رہے ہوں گے، اس دن ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا جس دن لوگ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حقیقت ہے ہم دیکھیں تاریخ میں اولیاء کی کہ کس انداز سے بے لوث ہو کر، جس انداز سے خلق خدا کی خدمت کرتے نظر آئے، محبت بانٹتے نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ آپ کے الفاظ ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آپ کے یہ کردار کو دیکھ کر، یہ محبت، یہ شفقت دیکھ کر ہی لوگ جوگ در جوگ اولیاء اللہ کے دربار پر آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی توحید کے چراغ سے روشن کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر کس انداز سے اولیاء اللہ کی صفات، آپ کے اوصاف اور خصوصیات بیان ہوتی نظر آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان فرمایا ہے. اور اصل اصول یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ولی کی تعریف قبلہ علامہ صاحب نے کی ہے اور جن علماء کرام کا حوالہ آپ نے دیا ہے، ذرا سے یہ دیکھیں کہ وہ آج کے دور میں کتاب و سنت کے مطابق ملتے ہیں یا نہیں ملتے. ولی کھو گیا ہے یا ولی ڈھونڈنے والے کسی اور کو ڈھونڈنے لگے ہیں. یہ ہے اصل. اللہ کا دوست تو ہے آپ کے چاروں طرف، کیونکہ یہ نعمت ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ اللہ اپنا دین حضور کے بعد جاری رکھے اور اپنے دوستوں کو اٹھا لے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہ عبادت خالص ہے، شرک سے پاک ہے، توقعات انسان سے نہیں رب سے ہے، اور عبادت کی چاشنی کو سمجھنے کے لیے ان کا قلب جاری ہے، اور قلوب پر حضور کی نگاہ انور ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ بیعت کی صورت میں ولی کامل کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب تک یہ ترتیب منزلت نہیں ہوگی اس وقت تک ولایت کی صرف حکایت تو بیان ہوگی لیکن ولایت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. بے شک بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ولی تمام لغوی تشریحات سے ہٹ کر قلبی تشریح کا نام ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ولی اللہ کے احکامات کا پاسدار ہوتا ہے، کسٹوڈین ہوتا ہے، اور اس حکم کو یا احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ ہے ولی. اب ذرا آئیے کہ ولی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اس کے وجود کا حصہ ہو، اور پیشانی پر کہیں بل نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور نہ ریاکاری ہو کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، اور نہ ہی دکھاوے کی وہ عبادت ہو جو محض پیسے کمانے کے لیے ہو. اللہ. اب آئیے آج کے دور میں اور اس دور میں ایک موازنہ کرتے ہیں، چھوٹا سا صرف ایک سیکنڈ کا کرتا ہوں. کیا سبب ہے کہ اس زمانے میں قلوب جاری تھے، آج قلوب جاری تو ہیں لیکن کثرت نہیں ہے، وہ جمع قلت کے اندر ہیں، 3 یا 3 سے کم ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آئی کہ اللہ کو قرض دینے والا، وہ سب جانتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا قرب، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہوگا؟ دیکھیے یہ جب قلب جاری ہوتا ہے نا تو پھر اس میں لالچ نہیں ہوتی، یہ اخلاص. کہا کہ ہاں میں تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ بے شک ہوگا، تجھے قرب الہی بھی ملے گا اور میرا قرب بھی ملے گا. کہا یا رسول اللہ میرا سب سے عزیز، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے عزیز شے اللہ کی راہ میں دے دو، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر. چلیے میرے ساتھ لے کر گئے. ایک روایت میں 600، ایک روایت میں 900 سبحان جو اس کے نخل کے یا کھجور کے درخت تھے وہ موجود تھے، اور سب سے پسندیدہ ان کا وہ باغ تھا. کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں میں نے قرض دیا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب. اور جب قرض کا لفظ استعمال کیا تو قرض بمانے قرض کے نہیں ہے. رب کو کون قرض دے سکا ہے؟ کون سی شے ہماری ہے؟ کیا قرض دیں گے ہم؟ اس کا کرم. ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ دے کے ہم سے قرض کا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد باغ میں داخل نہیں ہوئے، اپنی بیوی سے کہا آ جاؤ یہ اللہ کا ہے، تم باہر آ جاؤ. کیا کہنا ہے ڈاکٹر اور صاحب. پھر بیوی بھی ایسی ہو جو مسکراتے ہوئے کہے کہ اللہ کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. عظمت اولیاء ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ڈیورنگ بریک ہمیں ایک اور اسکالر نے جوائن کیا ہے، عالم اسلام کے ممتاز جیت اسکالر ہیں، مستند گفتگو کرنے والے، اور تحقیق پر بھی ماشاءاللہ بہت کام ہے، اور یقیناً جس انداز سے آپ کی بھی دینی خدمات ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر سید مکرم اشرفی الجیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے حضرت، آپ خیر مقدم ہے آپ کا. اور خصوصی طور پر جو ہم نے ریکویسٹ کی حضرت سے کہ آج ہمارا موضوع عظمت اولیاء، اور انہی اللہ کے ولیوں میں ایک ولی کامل کہ جن کی بڑی خدمات ہیں. مطلب اگر میں ابتدا یوں کہوں اور پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی انٹروڈکشن دیں گے، تعارف پیش کریں گے اس عظیم ہستی کا، کہ آج دین اسلام کے لیے کوئی اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جس نے تخت و تاج کو چھوڑا اور وہ اللہ کے دین کے لیے نکل پڑا. آج ان کی شخصیت کو، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے، سلام محبت پیش کریں گے. پیر طریقت، راہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب چشت، حضرت سید مخدوم اشرف
سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کو ہم خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. سر ان کے عرس کا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک انٹروڈکشن جو دنیا بھر میں ان کا پہنچے، کیا تعارف ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ گروہ اولیاء اللہ میں دو شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے ترک سلطنت فرما کر فقیری کو اختیار کیا. اللہ اکبر. اور ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی. کیا کہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کمالات، بہت سی چیزیں ایسی مومنین کو، مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک. دین اسلام میں حافظ قرآن ہونا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. ایسا ہی. عالم دین ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. سلطنت کا مل جانا، تخت و تاج مل جانا یہ بھی بڑی سعادت ہے. ایسا ہی. تو اگر میں یوں کہوں کہ اگر حافظ قرآن ہونا سعادت کی بات ہے تو میرے مخدوم سمنانی علیہ رحمہ نے 7 سال کی کم عمری میں قرآن مجید کو حفظ کیا اور 7 قرات کے قاری بھی ہو گئے. اللہ 7 سال کی کم عمری. اسی کے ساتھ ساتھ 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم منطق، علم فلسفہ، ان تمام علوم و معارف کو حاصل کیا. اور 15 سال کی کم عمری کے اندر آپ کے والد محترم حضرت سلطان نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سلطنت سمنان کے بادشاہ تھے. 7ویں صدی ہجری کے اوائل کا جو زمانہ ہے تو شہر ایران پر کے قریب ایک جگہ ہے جو آج بھی موجود ہے، شہر جسے سمنان کہا جاتا ہے. تو وہاں پر سادات حسینی کی سلطنت تھی. ٹھیک. اور انہیں سادات نور بخشیہ بھی کہا جاتا تھا. اس سلطنت کو سلطنت نور بخشیہ کے نام سے تاریخ میں ملتا ہے. تو ان کے فرزند ہیں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. اور اس وقت وہاں کے بادشاہ تھے حضرت سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مخدوم سمنانی کی ولادت سے قبل ہی ان کے آنے کی بشارت عطا فرمائی. آپ کے والد گرامی حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عطا فرما رہا ہے اور اس کا نام سید اشرف رکھنا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے بچوں کے نام کو خود منتخب کرتے ہیں یا بزرگوں سے پوچھتے ہیں، علماء و مشائخ سے پوچھتے ہیں. ان کی شان کیا ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار دو عالم نے پہلے ہی نام کو تجویز فرما دی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کچھ بنانا چاہتا ہے، کوئی مقام، کوئی مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی وہ پیدا فرما دیتا. اللہ. اب آپ دیکھیں 15 سال کی کم عمری کے اگر آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو بچہ جو ہے وہ کھیل کود میں ادھر ادھر اپنے مشاغل میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن مخدوم سمنانی علیہ رحمہ 15 سال کی اس کم عمری میں تخت سمنان پر فائز ہو گئے. کیا کہنا. اور پھر اس دوران ایک جنگ بھی ہوئی. آس پاس کی ریاستوں نے جب دیکھا کہ تخت سمنان پر ایک 15 سال کا نوعمر نوجوان بیٹھا ہے تو انہوں نے جنگ لڑنے کے لیے سلطنت کے جو دائرۂ کار تھے وہاں اپنی فوجوں کو لگا دیا. اچھا، لوگوں نے اس وقت یہ کہا، آپ کے سپہ سالار وغیرہ نے، کہ فوج کی کمان وہ سنبھالے کہ جس کو تجربہ ہو. مخدوم سمنانی علیہ رحمہ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا تم میری عمر کو مت دیکھو بلکہ میرے خون کو دیکھو، میرے اندر شہدائے کربلا کا خون ہے. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرم سے ضرور مجھے فتح ہوگی اور یقیناً پھر وہ فتح نصیب بھی ہوگی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جو حالات زندگی حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اسی سے اگر انسپریشن لے کر یہ کوسچن جنریٹ کریں کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کیا علمی مقام و مرتبہ نظر آتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حضرت نے بڑے اچھے انداز میں تھوڑی سی تاریخ پر نگاہ ڈالی، اور ظاہر ہے کہ ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں. بے شک بے شک. اور میری جانب سے بھی سب کو یہ عرس مبارک ہو. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم. اچھا، بات یہ کہ یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو ایک بات یاد رہے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں آج یہ الزام لگایا جاتا ہے اور بڑے ایک رقیق انداز میں، یعنی صاف تو نہیں کہا جاتا،
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب جاہل تھے. تو یاد رکھیں کہ جاہل کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنا ولی نہیں بناتا. اور اس میں ایک قول نہیں کئی اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ابو بکر اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی ہدایت کا دلیل سے اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے. جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور اس کی دعوت کے یہ ضامن ہوتے ہیں. کیا کہنے. اور ولی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ وہاں سے فیض لے رہا ہے اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہے تو اس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوتا ہے. حدیث پاک کا حوالہ دیا. اسی لیے ولی کے معنی میں مدبر بھی ہے, متصرف بھی ہے اور مقتدر بھی ہے اور غالب بھی اس کے معنی میں ہے, ناصر بھی اس کے معنی میں ہے. تو وہ سارا فیض مخلوق کو پھر پہنچاتا ہے. اور یہ بھی باقاعدہ علماء نے فرمایا کہ جتنا زیادہ یقین اور تقوی ان کے اندر ہوتا ہے وہ عام مسلمانوں میں نہیں ہوتا. اور جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بلند اور بالا ہوگا. اسی طریقے سے اب میں یہاں پر یہ کہوں گا, امام مالک فرماتے ہیں کہ علم الباطن, یہ علم الباطن جو ہے نا, فرمایا کہ لا یعرفہ الا من عرف علم الظاہر. علم باطن کو کوئی جان ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس بظاہر علم نہ ہو. اور اسی طریقے سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیًا جاہلا, اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی بنا ہی نہیں سکتا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی. اور فرمایا کہ جو بے علم ہو کر صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کو نچاتا ہے, اس کو لگام ڈالتا ہے, نکیل ڈالتا ہے, جہاں چاہتا ہے لے کر جاتا ہے. اور صاحب بار شریعت بھی یہ لکھتے ہیں کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی, خواہ علم بطور ظاہر اس نے حاصل کیا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمانے سے پہلے ہی اسے اس پر علم منکشف فرما دیتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ علم کیسے منکشف ہوتا ہے, تو آئیے قرآن کریم سے وضاحت لے لیتے ہیں. کیا کہنا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے, 18. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. کیا کہنے مفتی صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو پایا, اللہ کا نبی کلیم اللہ وہاں پر آ رہا ہے. اللہ کہ اس بندے کو ڈھونڈو جسے علم لدنی حاصل ہے. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا اور ہم نے علم لدنی عطا فرمایا. اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں, جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں, لیکن کچھ معاملات پر خضر علیہ السلام متمکن ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف بھی اگر جاتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اسی پر ان کی جدائی ہوئی. انہوں نے فرمایا بس اب آپ آگے صبر نہیں کر پائیں گے, اس سے زیادہ ہمارا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ صوفیہ, یہ تصوف والے, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, تو جتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ عالموں کے پاس نہیں ہوتا. ہاں, عالم اگر عارف بن جائے تو کیا ہی بات ہے. میں آخری بات کہوں گا, جی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے, تو ان کے شاگردوں نے کہا وقت کے امام ہے, حنبلیوں کے امام, اور آپ ان کے پیچھے بھاگے, کیا درویش کے پیچھے بھاگتے. فرمایا کہ جس رب کو احمد بن حنبل جانتا ہے نا, بشر حافی اس کو پہچانتا ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید سوالات ہیں موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ شامل کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. عظمت اولیاء ہمارا موضوع, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے, ان کا تعارف پیش کیا گیا, اور انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا افکار, کیا تعلیمات امت کی جو اخروی کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس دنیا میں چھوڑے ہیں, اور مزید کیا خدمات دین آپ کی ہیں, انشاءاللہ شامل کریں گے. اور ابھی عظمت اولیاء کے حوالے سے ہی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں گا سر کہ کیا آپ کی جو دینی خدمات ہیں, تبلیغی خدمات ہیں اللہ کے ان ولیوں کی, وہ کیا ہیں سر؟ سبحان اللہ. جس خوبصورت پیغام میں حضرات علماء کرام نے گفتگو کی ہے, دیکھیے یہ اللہ کے دوست زندہ کیوں ہیں, پہلے آپ یہ سمجھ لیں. آپ تو ان کی قبور سے بھی واقف نہیں ہیں. کتنے ہزار لاکھ یا لاکھوں میں مزارات ایسے جس سے واقف ہی نہیں ہیں لوگ. ایسے ہی دنیا کے ہر حصے میں اللہ کا دوست ہے. اللہ اللہ.
اگر ان میں کچھ نہ ہوتا تو ان کی قبریں زندہ نہ ہوتی. کچھ تو ہے نا سبب جو ان کی قبریں زندہ ہیں اور دنیا جا رہی ہے. لاکھ دیکھیے میں بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں, لاکھ روکتے رہیں لوگ کہ آپ مزارات پر نہ جائیے, اصل میں وہ محروم لوگ ہیں جو مزار کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے مزار کو ظاہر پر قیاس کر کے, کیونکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اولیاء کرام کا لبادہ اوڑھ کر بہت سے لوگوں نے اولیاء کرام کی توہین کی ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک کہ تصوف نے جو ایک اسکیچ بنایا ہے وہ شریعت میں رکھتے ہوئے بنایا ہے. واہ واہ. آپ نے تصوف کو شریعت سے نکال کر اپنی مرضی کا اس کو رنگ دے کر اسکیچ بنا دیا اور کہا کہ یہ تصوف ہے. یہ تصوف نہیں ہے, یہ جہالت ہے, خود پرستی ہے, انا ہے, خواہش ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. میں بڑی سیدھی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے جب یہ مرتے ہیں تو ان کے رنگ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بے رنگے ہوتے ہیں. لیکن جو رنگ والے ہوتے ہیں, جو خوشبو والے ہوتے ہیں, جو نور والے ہوتے ہیں, جو الا ان اولیاء کے مصداق ہوتے ہیں, تو رب انہیں فنا نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ ابد الآباد ہیں, یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی زندہ ہیں. اللہ, ان کا رنگ بھی باقی ہے, خوشبو بھی باقی ہے, ان کا رنگ الگ ہے. واہ واہ. میں بہت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر میں جب میں نے حاضری دی تو بالکل جو حضرات گئے ہیں وہ انہیں معلوم ہے کہ آپ اترتے چلے جائیے بالکل نیچے کی طرف جانے کے بعد وہاں حاضری, اور وہاں جو بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کیا بالکل سامنے ان کے قدموں کے سامنے, قربان جائے کیا ہستیاں ہیں. کہیں نام و نمود نہیں ہے, کہیں یہ نہیں کہا کہ جی میرا یہ حلقہ, یہ میرا فلاں, یہ فلاں, اور ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چل رہے ہوں اور خود نمائی ہو رہی ہو. نہیں, علم کی خدمت کی, علم ان کے وجود میں تھا, وہ علم میں تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ بن گیا. اور تصوف میں جب اللہ کا رنگ آ جائے تو وہاں خود نمائی نہیں ہوتی, وہاں صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم پوچھو گے تب بھی عبادت, انہیں دیکھنا بھی عبادت, ان سے بیٹھ کر بات کرنا بھی عبادت. کیا کہنا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ کامیابی کا راز کیا ہے آپ کے. انہوں نے صرف ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے شریعت کے دامن کو پکڑا اور قلب پر نگاہ کر کے باطن کو پا لیا, تو مجھے وہ راستہ ملا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتا ہے. کیا کہنے, کیا ہدی للمتقین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تقویٰ کا دعویٰ کر کے یہ کہنا کہ میں متقی ہوں تو یہ خود فریبی ہے, لیکن اللہ کہے کہ یہ متقی ہو میرا دوست ہے, یہ حقیقت تو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ, تم جسے چاہو. اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا, حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا افکار, کیا تعلیمات چھوڑ کے گئے امت کی بہتری کے لیے, ان کی اتباع کے لیے, سر کیا روشن تعلیمات ملتی ہیں, کیا فرمائیے؟ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں ذرا اپنی اس بات کو بھی پورا کرتا چلوں کہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 15 سال کی حکومت میں تخت سمنان پر فائز ہوئے اور 25 سال کی عمر کو جب پہنچے تو 10 سال حکومت فرما کر آپ نے تخت سمنان کو ٹھوکر ماری. اور والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. آج کی کوئی ماں ہوتی تو وہ کہتی کہ بیٹا یہ جاؤ حشمت, یہ جلال, یہ تمطراق, یہ سب چیزیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, لیکن انہوں نے فرمایا فرزند اشرف میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. کیا کہنے, کہ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا اور 10 سال حکومت کر کے پھر ترک سلطنت کرے گا. اللہ. اگر صرف سمنان کے بادشاہ رہتے, تخت سمنان پر رہتے, تو تاریخ میں نام ملتا کہ سید اشرف سمنانی نور بخشی ایک بادشاہ گزرے. لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر, اس کے راستے کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سنت کو اختیار کرتے ہوئے ترک سلطنت کو فرمایا تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ پہلے سروں پر حکومت تھی تو آج دلوں پر حکومت ہے. اللہ اللہ اللہ. اور آپ دیکھیں 700 سال وصال مبارک کو ہو چکے ہیں, لیکن نام مبارک آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے. یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو دین ان کی پہچان, دین ان کا مقصد اور دین پر چلانا لوگوں کو, یہ ان کی زندگی کا شعار تھا کہ ہر وقت دینی کی بات ہے. اور آپ نام مبارک بھی دیکھیں اگر ان اولیاء اللہ کے اور اس پورے سلسلے کا, حضرت مخدوم سمنانی نے بیعت کی حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ. اچھا اس سے پہلے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ وہاں جانے سے قبل, بنگال جانے سے قبل پیر و مرشد کی بارگاہ میں, اس سے پہلے آپ ایک اور مقام پہ تشریف لے کے گئے
اور وہ شہر ہمارے اسی ملک خداداد پاکستان کا حصہ ہے، اود شریف، حضرت شیخ جلال الدین بخاری جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب ان کی بارگاہ میں پہنچنے لگے نا تو وہ آرام فرما رہے تھے، تو اچانک بیدار ہوئے اور مریدین سے فرمایا بوئے یار می آید، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی، اور مخدوم سمنانی پہنچے تو انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا چلہ کشی اور دیگر چیزیں عطا کر کے کہ 114 بزرگوں سے جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا فرزند اشرف وہ آج تو میں عطا فرما دیا۔ پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ اچھا، ان کی خانقاہ میں ایک مزاج تھا کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگی تھی۔ اللہ کے نیک بندی نفس کشی کے لیے اپنے مریدین خلفاء کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو مخدوم سمنانی نے حاضر ہو کر کہا حضور میرے لیے بھی کوئی ڈیوٹی لگا دیجئے، پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ آپ نے فرمایا فرزند اشرف تم سے کام لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اس لیے کہ تمہارے آنے سے قبل 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے تمہارے آنے کی مجھے بشارت دی، سبحان اللہ، کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے، مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں لیکن میں انہیں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت آپ نے کرنی ہے۔ تو وہ فیض وہاں سے حاصل کیا کہ خود بنے احد الدین، آپ کا ایک لقب مبارک ہے احد الدین، آپ کے پیر علاء الدین، ان کے پیر سراج الدین، ان کے پیر نظام الدین، ان کے پیر فرید الدین، ان کے پیر قطب الدین، اور ان کے پیر معین الدین حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقد۔ تو یہ وہ کڑی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ ہے جو نظامیہ سراجیہ سے مل کر پھر اشرفیہ کا وہ گلدستہ بنتا ہے کہ آج 700 سال سے ان کی وہ تعلیمات، ان کی وہ یگانہ روزگار جو زندگی انہوں نے گزاری دین اسلام کے لیے، اس کی ساری شعائیں پورے عالم میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کو اشرفی ضرور ملے گا، اور اشرفی ایسی چیز ہے کہ میرے پیر و مرشد اکثر یہ فرماتے تھے کہ اشرفی کی قیمت نہ فرمایا گرتی نہیں ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ مصعب، جب ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں اللہ کے ایک ولی کی جو صفات ہیں، جو اوصاف ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، جب اس کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمارے جو یقیناً جذبات ہیں ابھرتے ہیں، محبت بڑھتی ہے اور یقین بڑھتا ہے بزرگوں پر، اولیاء اللہ پر۔ اگر اسی سے ہم اس بات کو بھی جنریٹ کریں کہ اولیاء اللہ سے اگر کوئی بے لوث محبت کرے تو ان سے محبت کرنے کا، ان سے نسبت رکھنے کا سر کیا فائدہ ہے، کیا ثمرات ملتے ہیں دنیا میں آخرت میں، کیا فرمائیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اولیاء اللہ کو پہچاننا بھی تو ہوگا نا۔ آج ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں ایسا پیر جو مجھے رزق دے، جو رزق کے لیے دعا کرے، ایسا پیر جو میرے معاملات کو جو ہے نا صحیح کر دے، پریشانیاں دور کر دے، اس کی دعا سے پریشانیاں۔ تو آگے پیر بھی ایسا ملتا ہے کہ پھر اس کی نظر بھی جیبوں پر ہوتی ہے، اس کی نظر دل پر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے ڈھونڈنے کا فرق ہے، ہم ڈھونڈتے ایسے ہیں، ملتے بھی ایسے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ جی یاد رکھیں کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیں نا، علماء فرماتے کہ ان القرب لا يحصل الا من الجانبین، قرب ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ہم قریب ہیں، کیا وہاں سے بھی کچھ آثار مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ قریب ہیں جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ جب آقا علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی تعریف کی، صالحین کی تعریف کی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ان کی خبر دیجیے، خبرنا من ہم یا اخبرنا من ہم، کہ آپ خبر دیں کہ وہ کون ہے۔ تو فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ کیا کہنے مصعب، کیا کہنے، جب تم انہیں دیکھو تمہیں شیطان کی یاد نہ آئے، تمہیں اللہ کی یاد آئے، تمہیں دنیا کی یاد نہ آئے، جن کے پاس بیٹھ کر بس تمہارا دل چاہے کہ میں اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤں، میں اللہ کے رسول کی درود پاک کی طرف آ جاؤں، محبت کی طرف آ جاؤں، اور ہمیشہ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر اور جاری رہے۔ اور اگر بیٹھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایسی بات کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت نہیں کر رہی، یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین یا امت کے اولیاء کاملین کے بارے میں یہ صحیح بات نہیں کر رہا، تو یاد رکھنا کہ وہ شیطان ہے، شیطانی راستے پر ہے، وہ اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں،
تو آپ کے پاس بھی شیطان آ جائے اور آپ کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دے. جس نے شیطان نے اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے، جہاں چاہتا ہے کھینچے لیے جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے، اور یہ ہو رہا ہے. آباد ہونے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرما دیا. میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ برانڈ ہمارے پاس ہے. کاپی اسی کی ہوتی ہے کہ جہاں مارکیٹ میں برانڈ ہوتی ہے. فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی اسی کی آتی ہے. جن کے پاس برانڈ ہی نہ ہو تو کاپی کہاں سے آئے گی؟ بہرحال ہوتا کیا ہے کہ وہ غلط نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر اگر چور پولیس کا لبادہ اوڑھ لے، یونیفارم پہن کے چوری کرے، تو یہ نہیں کہتے کہ جی پولیس جو ہے وہ چوری کر رہی ہے. سمجھدار آدمی کہے گا کہ چوروں نے پولیس کا یونیفارم پہن لیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے اللہ کے اولیاء اللہ ایک برانڈ ہے. یہ جو آج کل جعلی قسم کے لوگ ہیں تو یہ چوروں نے ان کا لبادہ اوڑھ لیا. تو فرق یہ تو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ان کو دیکھ اللہ کی یاد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور جو ایسے اللہ کے اولیاء ہیں نا، میں آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، ایسے جو اللہ کے اولیاء ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی فوجد عبدا من عبادنا، وہ سورہ کاف کی آیت نمبر 65 ہے. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں 18. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کا ذکر فرمایا جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا تھا. اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا تھا. وہ انسان نہیں تھا، کتا تھا. یعنی کتا گھر میں ہو تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حدیث پاک ہے، تصویریں ہو یا کتا ہو. لیکن یہ کتا جب یہ کہتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ روایت میں موجود ہے قرطبی میں اور تفسیر کبیر میں، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ تو بھاگ، تو ہمارا پلا ہوا بھی نہیں، ہمارا سکھایا ہوا بھی نہیں، تو شور کرے گا بادشاہ میں پکڑ لے گا. تو اس کتے نے باقاعدہ یہ کہا کہ انی احب اولیاء اللہ والصالحین. غم نہ کرو، میں بھونگوں گا نہیں، میں تو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہے. تو 309 سال تک وہ ان کی دہلیز پر پڑا رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہاں پر ناسوتی غذائیں تو نہیں آ رہی نا، وہاں لاہوت سے غذائیں آ رہی ہیں، غیب سے غذائیں آ رہی ہیں، تو اس کو بھی حصہ مل رہا ہے. اور 309 سال تک پڑا رہا. تو اللہ رب العالمین نے کتنے محبت بھرے انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور ایک کتے کو نہ مت بھولنا، اس کا ذکر ہم قرآن میں کیے دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کلائیاں بچھائے، ان کی حفاظت میں لگا رہا. اور آخری بات میں کروں کہ ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت یا اللہ سے محبت، صرف محبت کے دعوے ضروری نہیں ہوتے، استقامت ضروری ہوتی ہے. وہ کتے نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، تو 309 سال تک پڑا رہا. یہ استقامت تھی. صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے 4 چاند لگائے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ناظرین، جتنا سب کچھ سنا بحیثیت طفل مکتب، اللہ کے ان اولیاء کی طرف آ جائیں، ان سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں، ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.